ایک مغربی کمپنی نے موٹر کا ایک ٹائر بنایا۔ اس نے اشتہار دیا کہ جو شخص ہمارے ٹائر میں کوئی واقعی خرابی بتائے گا اس کو $50,000 انعام دیا جائے گا۔ جب اس کمپنی کا ٹائر بازار میں آیا تو لوگ اس کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر کوئی خرابی نکال پائے تو $50,000 مل جائیں گے، ورنہ ٹائر تو ہے ہی۔ کمپنی کو بے شمار شکایت نامے موصول ہوئے۔ چھان بین کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں سے 20% خطوط قابل لحاظ ہیں۔ چنانچہ کمپنی نے ہر علاقے کے منتخب خط بھیجنے والوں کو دعوت نامے روانہ کیے، ان کو آمد و رفت کا کرایا اور ان کو عمدہ ہوٹلوں میں ٹھہرایا۔ کمپنی کے تحت سیمینار میں یہ لوگ شریک ہوئے، ہر ایک نے اپنی اپنی تنقیدی آراء پیش کی۔ بحث و مباحثے کے بعد ایک متفقہ تجویز منظور ہوئی اور انعام بھی تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد کمپنی نے نیا ٹائر بنایا۔ اس نے نئے ٹائر کی قیمت پہلے کے مقابلے میں 2 گنا کر دی۔ جب اشتہار دیا گیا تو دوسرا ٹائر پہلے ٹائر سے بھی زیادہ فروخت ہوا۔ پہلا ٹائر کمپنی نے اپنی رائے سے بنایا تھا، دوسرے ٹائر میں عوام کی رائے شامل ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ٹائر استعمال کرنے والوں کی تجاویز اور مشوروں کے مطابق بنایا گیا ہے، اس لیے وہ اس ٹائر سے زیادہ اچھا ہوگا جس کو کمپنی خود اپنی رائے سے بنائے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے بندھا ہوا ہے۔ ہر آدمی دوسروں کو شریک کرنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ دنیا میں کامیاب عمل کے لیے دوسروں کی رائے ضروری ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کوئی کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جبکہ دوسروں کو کامیاب بنانے میں بھی آپ نے کوئی حقیقی کردار ادا کیا ہو۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آدمی کو نفع بخش بننا پڑتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ لے رہا ہے ان کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ ان کو کچھ دے گا بھی۔ یہ 2 طرفہ لین دین کا بازار ہے۔ جو دوسروں کو دے گا وہی دوسروں سے پائے گا۔ گیو اینڈ ٹیک، کچھ دو کچھ لو۔ جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اس کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے اسے کچھ نہیں دیتے۔